نیکسٹ ولاگ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جناب, کل بات ہو رہی تھی آپ لوگوں سے گریٹیٹیوڈ کی, شکر گزاری کی, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے اس بارے میں. اور آپ سے بات کرنے کے بعد میں ریئلائز کر رہی تھی, کچھ چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو میرے دماغ میں ایک بات آئی, خیال آیا میرے ذہن میں ایک, کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ناشکرے پن کی, حسد کی, تو یہ ان لوگوں میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے, اور جو دوسروں سے کمتر ہوتے ہیں حیثیت میں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے, یا جس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل جس کو نہیں دیے ہوتے, تو وہ دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ جو ناشکری کا اور حسد کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, اپنے سراؤنڈنگس میں آپ دیکھتے ہیں, میرے سراؤنڈنگس میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں یا میں ریئلائز کرتی ہوں, جن کے بارے میں فیل کرتی ہوں یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے, ہر طرح کی آسائش ان کے گھر میں میسر ہوتی ہے, اور وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارے ہوتے ہیں. زندگی میں مسئلے مسائل پریشانیاں تو سب کی آتی ہیں, زندگی نام ہی اسی کا ہے. کبھی بھی آپ اسموتھلی نہیں چل سکتے, اپس اینڈ ڈاؤنس, یو ہیو ٹو فیس اپس اینڈ ڈاؤنس. تو لیکن ایک جنرل اگر ہم بات کریں اوور آل, کہ وہ اچھی لائف گزارے ہوتے ہیں اور دوسروں سے کافی اچھی لائف گزارے ہوتے ہیں, ان کو فائنینشلی پرابلمس نہیں ہوتی, ذہنی بھی کم سے کم ہوتی ہیں, ان کے بچے اچھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی سہولت ان کے پاس میسر ہوتی ہے. تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے مجھے, آئی ایم ویری سرپرائزڈ, کہ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر, کہ وہ حسد کرتے ہیں, ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یا پھر ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ اگر کسی شخص کو وہ ان آسائشوں میں سے جو ایک شخص کے پاس ہوتی ہیں, کسی دوسرے شخص کو ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ جو ہے نواز دیتے ہیں, اور وہ بھی زندگی میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سکسیس دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ آہستہ آہستہ دنیا کے جو ہے وہ مطابق چلنے لگ جاتا ہے, دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ ہارڈ ورک کر کے ایسا کرے, یا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نوازتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی برداشت نہیں کرتے. جبکہ ان کے پاس وافر مقدار میں وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس ہر وہ چیزیں ہوتی ہیں, آسائشیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی برداشت نہیں کر پاتے. کون ہوتے ہیں وہ لوگ, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. میں اکثر ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ایک شخص کے پاس اتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اس کے پاس ایسے جو ہیں وہ مواقع اس کو نظر آ رہے ہیں, یا آگے صورتحال اس کو ایسی نظر آ رہی ہے, اور پھر بھی اگر کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں سے کچھ چند چیزیں عطا کر دیتا ہے, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ محنت کرتا ہے, یا وہ لکیری کسی بھی طرح سے اس کو ملتا ہے, تو وہ لوگ برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ ایسا کیوں ہے؟ اپنے سے کم جو لوگ ہیں اگر ان کو دیکھیں, مجھے لگتا ہے ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا شکر گزاری کا ایلیمنٹ. مجھے لگتا ہے جن کے پاس کم اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں, وہ پھر بھی جو ہے وہ حسد کرتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں, یا کمپلیکس ان کے اندر آتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی ان کے اندر ایک شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادتی میں چیزیں فراہم کی ہوتی ہیں, جن کے پاس وسائل اچھے ہوتے ہیں اور اچھی اور پرسائش زندگی گزارے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کتنی حیرت کی بات ہے یہ. پھر بھی وہ دوسرے کو نیچا دکھانے میں, اور کہ دوسرے کے پاس کیوں یہ آ گیا, میں ہی ڈیزرو کرتا تھا یہ, یا میں ہی یہ ڈیزرو کرتی تھی, اگر میرے پاس یہ ہے تو مجھے ہی یہ ملنا چاہیے تھا, میں ہی اس کی حقدار تھی. سو آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کون ہیں یہ سوچنے والی کہ آپ ہی اس کے حقدار تھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس بندے کو کیا جو ہے وہ چیز نوازنی ہے, اور کیوں نوازنی ہے, اور کس طرح سے نوازنی ہے, کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کرنے ہیں. سو یو ہیو نو رائٹ ٹو جج پیپل کہ ان کو کیا نوازنا چاہیے, ان کے پاس کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ ایک تو پینفل ہوتی ہیں اگر آپ ان کو فیل کریں, اور یہ سب چیزیں بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے, جو کہ ختم ہونا پاسبل تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایز این انڈیویژول پرسن, اگر جیسا میں ہوں, اگر میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ اپنے اندر سے ختم کرنی ہے چیز, تو اوبیسلی مجھے اس پہ ورک کرنا ہوگا. اور اگر ہم جو ہے ہر پرسن اپنے اوپر اس چیز پر فوکس کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم بعض اوقات جو ہے اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی پریشان ہو جاتے ہیں
کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں تو بہت نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد جو ہے وہ گزار ہوں، اور میں جو ہے وہ رشوت نہیں لیتا، یا میں حرام نہیں کماتا، یا میں سود نہیں لیتا، اور میں کسی کا حق نہیں مارتا، میں پھر بھی کیوں بیماریوں میں مبتلا ہوں، یا پھر بھی کیوں یہ پریشانیاں میرے پہ آ رہی ہیں؟ تو خالی سوال رشوت لینے کا یا سود کا یا حرام کا نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں وہ ہے جو آپ کی زبان پر ہے تو تبھی آپ انسان ہیں، تبھی آپ مومن ہیں نا۔ اگر آپ کا دل اور آپ کا جو زبان ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے تو آپ منافق ہیں۔ تو ایک منافق شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے وہ سب آسانیاں پیدا کر دے گا جو ایک مومن شخص کے لیے؟ مومن شخص کی زندگی جو ہے وہ بے شک ہارڈشپس کے بعد جو ہے ہارڈشپس اس میں بہت آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، لیکن جو منافق ہے اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں اپنی اس منافقت کا جو ہے اس نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو حساب۔ تو یہ سب چیزیں پھر ہم پریشان ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں کھوٹ ہے، اگلا کیا کر رہا ہے، اگلے کی زندگی میں یہ خوشی کیوں آ گئی ہے، اگلے نے کی زندگی میں ایسا کیوں ہو گیا، یہ میری زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہوا، اور میرے پاس اگر 6 گاڑیاں اور اگلے کے پاس اگر ایک آ گئی ہے تو کیا ہو گیا، یا میرے پاس اگر جو ہے وہ 10 سوٹ ہیں اور اگلے نے اگر ایک بنا لیا تو کیوں ہو گیا ایسا؟ یہ خالی میں ہی ڈیزرو کرتا تھا یا کرتی تھی کہ میرے پاس ہی یہ کپڑے ہوں، یا میرے پاس ہی بنگلہ ہو، میرے پاس ہی گاڑی ہو؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے اپنی لائف سے، ان سب چیزوں کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اگر ان لوگوں کو ہم یہ لیسن دے رہے ہیں یا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جن کے پاس کم ہے وہ شکر گزاری کرنا سیکھیں، تو جن کے پاس زیادہ ہے ان کو زیادہ شکر گزاری کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں غرور بھی اللہ تعالیٰ ساتھ جو ہے غرور کا ایلیمنٹ بھی ان میں آ جاتا ہے۔ غرور اس لیے آ جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، تو وہی صرف ڈیزرو کرتے ہیں، وہی حق رکھتے ہیں سب چیزوں کا۔ تو کائنڈلی آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک بھی چیز کا ایلیمنٹ ہے، جیسے ناشکری ہے، وہ کتنی اور جو ہے بہت سی برائیوں کو جنم دے رہی ہے۔ ناشکری سے ہمارے اندر حسد آ رہا ہے، ہمارے اندر غرور آ رہا ہے، ہمارے اندر ڈپریشن آ رہا ہے، فرسٹریشن آ رہا ہے۔ تو ایک ناشکری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کتنی چیزیں ہمارے اندر لے کر آ رہا ہے، کتنی برائیوں کو جنم دے رہا ہے، اور جس سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر ہی رہے ہیں، ٹینشنیں لے لے کے کہ دوسرے کے پاس کیوں آ گیا، دوسرے کے پاس کیوں ہو گیا۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ بھئی ہم نے اپنی لائف کو بیٹر کیوں بنانا ہے، دوسرے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم اگر دوسروں کو ایک مل گئی ہے تو ہم اور محنت کریں، ہم اپنی لائف کو اور بہتر بنائیں۔ ایک چیز اگر مل گئی ہے دوسرے کو تو پلیز اس پہ خوش ہونا سیکھیں، دوسروں کو نیچا گرانا اور نیچا دکھانا اور دوسرے کے لیے کڑ کڑ کر پریشان ہوتے رہنا کہ دوسرے کے پاس ہی ہو گیا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، ان سب چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیں۔ آئی ہوپ کہ جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں گی میں آپ تک اپنا میسج ڈیلیور کر پائی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب جو ہے وہ ایک پازیٹیو لائف کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر چلیں گے، ہم اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو سب نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جناب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہاں جانے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو بیل آئیکن کو پریس ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو میری نئی جو ویڈیوز کی اپڈیٹس ہیں وہ مل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں تاکہ میرا میسج سب تک پہنچ سکے۔ جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔